حمد و ثنا ہو تیری کون مکان۔ السلام علیکم ناظرین، میں ابرار الحق قاسمی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اپنے خاص مہمان مفتی مناظر حسین قاسمی صاحب کے ساتھ۔ میں ان سے جادو کے متعلق سوال پوچھوں گا اور حضرت سے ہم لوگ ان کے جواب سنیں گے۔ تو چلیے میں ان سے مخاطب ہوتا ہوں۔ حضرت، میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپس میں جو میاں بیوی میں جھگڑا ہوتی ہے، لڑائی ہوتی ہے اور گھر میں جو ہمیشہ تناؤ کا ماحول بنا رہتا ہے، آپس میں ایک دوسرے کو ناپسند کرنے لگتے ہیں، تو اس کا کوئی جادو اثر ہے یا ایک جناتی کوئی وسوسہ ہے جس سے گھر میں اس طرح کے معاملات پیدا ہوتے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثنا ہے اس پاک پروردگار کے لیے جس کے قبضہ قدرت میں ہماری اور آپ سب کی جان ہے۔ مولانا، آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے کہ اکثر و بیشتر گھروں میں میاں بیوی کے درمیان ناچاخیاں، دوریاں ہوتی رہتی ہیں، لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، اور یہاں تک نوبت پہنچتی ہے کہ طلاق تک کی بات آتی ہے، اور بغیر طلاق کے بھی سال ہر سال لوگ اپنی بیوی بچوں سے دور رہتے ہیں۔ تو آپ کا سوال تھا کہ کیا اس تفریق میں جادو کا کوئی رول ہوتا ہے؟ یقیناً جادو کے ذریعے سے بھی میاں بیوی میں تفریق ڈالی جاتی ہے۔ اس جادو کو سحر تفریق کہتے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بابل شہر، عراق کا ایک شہر ہے بابل، ہاروت اور ماروت کو بھیجا تھا، تو ایک آزمائش کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا اس قوم کے لیے۔ جب ہاروت اور ماروت وہاں گئے تو لوگ ان سے جادو سیکھنے لگے۔ ہاروت اور ماروت دو فرشتے تھے، یہ دونوں فرشتے ان لوگوں کو کہتے تھے کہ میں صرف اللہ کی طرف سے آزمائش ہوں۔ یہ لوگ حضرت ہاروت اور ماروت سے، دونوں فرشتے سے کہتے تھے کہ میں یہ جادو کسی کے پریشان کرنے کے لیے یا کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں سیکھ رہا ہوں، میں اپنے فائدے کے لیے سیکھ رہا ہوں۔ چنانچہ دونوں فرشتے سے یہ لوگ جادو سیکھتے تھے، اور جادو سیکھ کر جو ہے یہ لوگ میاں بیوی کے درمیان تفریق کراتے تھے۔ تو ہاروت اور ماروت سے سیکھنے کے بعد جادو کا جو سلسلہ شروع کیا ان لوگوں نے، لوگوں کو نقصان پہنچانے والا، یہ جادو کے ذریعے سے سب سے پہلا جو ہے یہ میاں بیوی کے درمیان ہی تفریق کرانے کے لیے جادو شروع کیا۔ تو لہٰذا جادو کا کوئی نہ کوئی دخل ہے میاں بیوی کے درمیان تفریق کرانے میں، اور جادو کے ذریعے سے میاں بیوی کے درمیان تفریق کرائی جا سکتی ہے اور کراتے ہیں لوگ، اور اسی کے پاداش میں طلاق تک کی نوبت آتی ہے اور میاں بیوی بہت دور ہو جاتے ہیں اور گھر برباد ہو جاتا ہے۔ اچھا مفتی صاحب، آپ جیسے فرمائے کہ اس میں طلاق، اس جادو کا اثر ہوتا ہے، میں مان لیا، لیکن ہم یہ کیسے جانیں گے کہ یہ جادو ہے؟ اس کی کچھ علامات ہوں گے جو ہم جاننا چاہتے ہیں آپ سے۔ جی شبہ، چونکہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہوتی جس کے علامات، جس کی پہچان نہیں ہوتی ہے، ہر چیز کی علامت ہوتی ہے۔ بلا شبہ جب میاں بیوی کے درمیان تفریق ڈالی جاتی ہے تو جادو کے ذریعے سے، تو اس کے بھی کچھ علامات ہوتے ہیں، اور جادو، انسانی جادو کے ذریعے سے بھی میاں بیوی کے درمیان تفریق ڈالی جا سکتی ہے، شیاطین کے جادو کے ذریعے سے بھی تفریق ڈالی جا سکتی ہے، اور جناتوں کے ذریعے سے بھی تفریق ڈالی جاتی ہے۔ تو یہ میاں بیوی کے درمیان جو جادو کے ذریعے سے تفریق ڈالی جاتی ہے، اس سے شیطان بہت خوش ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ شیطانوں کا تخت جو ہے پانی کے اوپر لگتا ہے، اور اس کا جو بادشاہ ہوتا ہے وہ اپنے چیلوں کو بلاتا ہے کہ آج تو نے کیا کام کیا، تو بتاتا میں فلاں کام کیا، پھر بلاتا ہے کہ تو نے آج کام کیا، تو بولتا فلاں کام۔ شیطان سب کے کام کو سنتا ہے اور سب کو بیٹھا دیتا ہے، لیکن جب کوئی کہتا ہے کہ میں میاں بیوی کے درمیان تفریق ڈال کر آیا ہوں، دونوں کو جدا کر کے آیا ہوں، دونوں کے گھر کو برباد کر کے آیا ہوں، دونوں کے اندر دوری بنا کر آیا ہوں،
تو شیطان اس کو بلاتا ہے، گلے لگاتا ہے اور شاباشی دیتا ہے۔ تو شیطان جو سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے وہ میاں بیوی کے درمیان تفریق ڈالنے سے۔ اب آئی بات کہ اس کی علامات، آپ نے پوچھا کہ علامات کیا ہوتے ہیں، تو علامات تو اس طرح سے بہت ہے، علماء کرام نے لکھا ہے، اور جو یہ جادو وغیرہ کے معالج ہیں، جو اس کا علاج کرتے ہیں، جو روزمرہ اس طرح کے حالات سے واقف ہوتے رہتے ہیں، ان کے پاس سوالات آتے رہتے ہیں، اور لوگ اپنے دکھ درد کو، خواتین آتی رہتی ہیں لے کے، یا بہت سارے مرد بھی آتے ہیں کہ جادو کے ذریعے صرف عورت ہی پریشان نہیں ہوتی ہے، مرد بھی پریشان ہوتے ہیں، تو آتے رہتے ہیں۔ تو ان لوگوں سے جو سننے اور تجربے کی روشنی میں جو معالج بڑے تجربہ کار ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، ان کے ذریعے سے بھی جو باتیں چھن چھنا کر آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ پہلی علامت یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان بہت اچھی محبت ہے، خوب اچھا ہے، پیار سے زندگی بسر ہو رہا ہے، گھر خوشحالی میں چل رہا ہے، بچے کی تعلیم اچھی ہو رہی ہے، بیوی سے شوہر کا اچھا لگاؤ ہے، بیوی اپنے شوہر کی خدمت کر رہی ہے، شوہر بھی اپنی بیوی کے پورے لوازمات کا خیال رکھ رہا ہے۔ لیکن جادو تفریق، سحر تفریق اگر کرا دی جائے تو اچانک جو ہے میاں بیوی میں جدائی، میاں بیوی میں لڑائی جھگڑا، اور میاں بیوی میں ایک دوسرے کو دیکھ کر کے بڑا ٹینشن سا محسوس ہونا، یہ پہلی علامت ہوتی ہے۔ دوسری علامت جو ہوتی ہے کہ شوہر اور بیوی کے درمیان اتنی کدورت آ جاتی ہے، اتنی نفرت بڑھ جاتی ہے کہ بیوی بھی بار بار باتوں بات میں کہے کہ تو مجھے طلاق دے دو، تو مجھے طلاق دے دو، شوہر بھی کہے کہ میں تجھے طلاق دے دوں گا، میں تجھے چھوڑ دوں گا، میں اب تجھے نہیں رکھوں گا، تجھے طلاق دے کر ہی، باتوں بات میں طلاق کی باتیں آتے رہنا، یہ بھی ایک جو اہم علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ اسی طریقے سے علماء کرام نے، اور جہاں تک میرا مشاہدہ ہے کہ میں نے جو اور لوگوں میں دیکھا جو میاں بیوی کے درمیان تفریق ہوتی ہے، اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ علامت ایک یہ بھی پائی جاتی ہے کہ شوہر خواب دیکھتا ہے کہ میری بیوی کسی غیر مرد کے ساتھ، خواب میں دیکھ رہا ہے کہ غیر مرد کے ساتھ ناجائز تعلق بنا رہی ہے، اور کبھی کبھی عورتیں، خواتین بھی دیکھتی ہیں کہ میرے شوہر جو ہے کسی غیر عورت کے ساتھ اپنے تعلقات کو بنا رہے۔ یعنی کہنے کا خلاصہ یہ ہے کہ مرد بھی خواب میں دیکھے کہ میری بیوی جو ہے ناجائز تعلق، غلط گندے کام کر رہی ہے، اور عورت بھی دیکھے کہ میرا شوہر گندا کوئی کام کر رہا ہے۔ پھر یہ تو خواب کے ذریعے، پھر ایک اور اہم علامت ہوتی ہے کہ میاں بیوی جب ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں، حالانکہ اب تو ترقی یافتہ زمانہ ہے، اور اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ ایک پہلے لوگوں کے پاس ایک ہی کپڑا ہوا کرتا تھا، اسی کو دھونا ہے، اسی کو پہننا ہے۔ اب تو لوگوں کے پاس کتنے کپڑے ہیں مولانا کے پتہ نہیں، بہت سارے کپڑے ہیں۔ تو حالانکہ خوشحال گھرانہ، یہ وہ ساری چیزیں، ہمیشہ غسل کا بھی اہتمام ہوتا ہے، اور نہانے میں اچھے صابن، شیمپو وغیرہ کا بھی لوگ استعمال کرتے ہیں، اور کپڑے بھی روز چینج کرتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی بیوی کے بدن سے شوہر کو بدبو محسوس ہونا، اسمیل، شوہر کے بدن سے بیوی کو اسمیل محسوس ہونا، یعنی بدبو، اور اس بدبو سے دونوں کو کے اندر جو ہے تفریق ہونا۔ پھر ایک اور چیز یہ آتی ہے کہ جب میاں بیوی جو ہے تعلقات بناتے ہیں تو تعلقات میں جو ایک جنسی رجحان ہونا چاہیے، ایک جنسی لطف ہونا چاہیے، ساری چیزیں جوانی ہیں، کوئی بیماری نہیں ہے، دونوں جوان ہیں، دونوں تندرست ہیں، اس کے باوجود بھی جو مباشرت میں وہ لطف جو آنی چاہیے، وہ لطف کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ پھر ایک اور علامت یہ ہوتی ہے خصوصی طور سے کہ جب یہ دونوں مباشرت کے کام کو انجام دیتے ہیں تو اکثر و بیشتر بیوی کو اپنے شوہر کی شکل پسند نہیں آتی، اس کو لگتا ہے کیسے شکل کا آدمی ہے، یا کبھی شوہر کو بھی لگتا ہے کہ میری بیوی کی شکل اچھی نہیں ہے،
یہ اس طرح سے جو ہے شکل کے اندر بھی تغیر دونوں کو لگنے لگتے ہیں۔ پھر اور علماء نے ایک اور جو ہے خاص طور سے، ایسے تو کئی ہے، تو ایک اور میں جو اہم ہے وہ بتا رہا ہوں، اس کے بعد ایک اور بتا کر کے جو ہے میں علامت کو ختم کروں گا۔ ایک اور علامت بتایا ہے کہ میاں بیوی کے اندر تو تفریق ہوتی ہے، لیکن دونوں کے گھرانے، یعنی بیوی کے میکے والے ہو یا شوہر کے جو ماں باپ ہو، یہ دونوں جو ہے گھرانے میں بھی اچانک تفریق ہو جانا اور جھگڑے طول ہو جانا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بڑا جھگڑا ہو جانا، یہ بھی ان چیزوں میں اس سحر تفریق جو میاں بیوی کے درمیان جو سحر ہے اس میں دیکھا گیا۔ پھر ایک اور بڑا معاملہ ہوتا ہے کہ شوہر جب گھر آئے، جب میاں بیوی میں اس طرح کا سحر تفریق یعنی میاں بیوی میں دوری بنانے والا جب جادو کر دیا جاتا ہے تو شوہر کو گھر میں اچاٹ لگتا ہے، اچھا نہیں لگتا۔ جب وہ گھر آتا ہے تو اسے بے چینی ہونے لگتی ہے، اکتاہٹ ہونے لگتی ہے، اور یہ سوچتا ہے کہ بیکار کا میں آ گیا گھر، جلدی چلا جاؤں، سمجھے گھبراہٹ۔ اسی طریقے سے خاتون کو کہ جب اس کا شوہر آئے شام میں باہر سے تو اس خاتون کو بھی جو ہے گھبراہٹ، بے چینی ہونا، اس طرح کی کیفیت کہ جب شوہر باہر سے آئے تو گھبراہٹ، بے چینی ہونا، اور عورت کو بھی جو شوہر کے آنے کے بعد بے چینی کی کیفیت ہونا، اور جب دور رہے، باہر رہے تو بڑا اچھا۔ اور یہ ساری چیزیں جو ہے پیدا کر کے شیطان جب ان جادوؤں کو کرتا ہے تو اس کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے ذہنوں میں بدگمانی ڈال دی جائے۔ اب اکثر و بیشتر خاتون کے دماغ میں بدگمانی ڈالی جاتی ہے، چونکہ شوہر گھر آیا تو اسے بے چینی ہوتی ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ میں زیادہ باہر رہوں، اور جب باہر رہے گا تو عورت کے دماغ میں بدگمانی ڈالتا ہے کہ دیکھ تیرا شوہر زیادہ باہر رہ رہا ہے، صبح نکلتا ہے، رات میں آتا ہے، اس بیچ میں کہاں جاتا ہے، کس کے پاس جاتا ہے، کس عورت سے کیا تعلق ہے، نہیں ہے۔ اس طرح سے بدگمانی عورتوں کے دماغ میں، بیوی کے دماغ میں ڈال دیتا ہے شیطان، اور شوہر کے دماغ میں بھی شیطان ڈال دیتا ہے۔ کیا ڈالتا ہے؟ یہ ڈالتا ہے کہ دیکھ تو پورے دن باہر رہتا ہے، پورے دن باہر رہتا ہے، اب تیری بیوی کیا کرتی ہے، نہیں کرتی ہے، کون آتا ہے تیرے گھر پہ، نہیں آتا۔ کبھی کبھار تو اکثر و بیشتر دیکھا گیا ہے کہ مرد حضرات جو ہیں اپنے بچوں سے بھی اس طرح کی بات پوچھتی ہیں کہ بیٹا گھر میں کوئی آیا تو نہیں تھا، امی کسی سے بات تو نہیں کر رہی تھی، امی کہیں گئی تو نہیں تھی۔ اس طرح کی باتیں جو ہے لوگ اپنے بچوں سے بھی لیتے ہیں۔ تو شیطان دونوں کے دماغوں میں بدگمانی ڈالتا رہتا ہے، اور یہ سحر تفریق جو میاں بیوی میں بڑا معاملہ ہے، یہ بڑا خراب معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو بچائے۔ اور یہ بدگمانی جو خاص طور سے جو شیطان وسوسہ جو ڈالتا ہے، یہ تو بہت بری چیز ہے۔ وسوسے سے اب بیوی کا موبائل آن لائن ہے، اس سے بھی بیزی ہے، وہ شوہر کا موبائل بیزی، تو بدگمانیاں بہت ہو جاتی ہیں اس سحر کے ذریعے سے، بالآخر گھر برباد ہو جاتا ہے۔ یہ چند علامات تھی جو میں نے آپ کے خدمت میں رکھا۔ جی اچھا مسلم، مجھے یہ جاننا ہے کہ ابھی ہم نے جان لیا کہ شوہر بیوی کے درمیان جو لڑائی ہو رہا ہے اور جو آپسی تناؤ ہے، اس کی کچھ علامات آپ نے بتائی، ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اب یہ جادو چل رہا ہے، لیکن اس کا کوئی علاج یا اس کا کوئی بچنے کا طریقہ ہو اور کوئی آسان سہل ہو، اس کا کوئی اس کا بدل ہو، تو وہ ہمیں آپ بتائیں کہ کس طرح سے بچا جائے۔ جی آپ نے صحیح پوچھا کہ یہ آپ نے کہا نا کہ جادو کی، اس طرح کے جادو ہونے کی وجہ کیا ہوتی، کیوں ہو جاتی ہے، اس طرح سے جادو کیوں کر دیا جاتا، اور شیطان و جنات وغیرہ کیوں اس طرح کا جادو کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ لوگوں میں دینداری کم ہوتی جا رہی ہے نا، لوگوں میں جو ہے خوف خدا کم ہو رہا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکام سے لوگ دور ہو رہے ہیں، نماز، روزے، قرآن، ذکر و اذکار سے لوگ دور ہو رہے ہیں۔ تو جب لوگ دین سے دور ہوں گے، خدا سے دور ہوں گے، قرآن سے دور ہوں گے، اللہ کے بتائے ہوئے احکام سے دور ہوں گے، تو شیطان تو اب جانتے ہی ہیں کہ قریب ہوگا، ہے نا۔ اور جب شیطان قریب ہوگا تو اپنا حربہ استعمال کرے گا، اپنے جادو کو ڈالے گا، وسوسے کو ڈالے گا، اور اس سے تفریق ہوگی۔ پھر آپ نے دوسری چیز پوچھا کہ اس کا آسان سا کوئی ترکیب، اس کا علاج ہو، تو میں بتا دیتا ہوں آسان سا علاج، اور بہت مجرب علاج ہے مولانا۔ اس علاج کو کر کے
بالکل حتمی طور سے اور 100% جو ہے جو مرد اپنی بیوی سے پریشان ہے یا بیوی جو ہے اپنے شوہر سے پریشان ہے اور یہ سحر اگر ہو گیا ہے تو 100% اس سے جو ہے انسان فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور مستفیض ہو سکتے ہیں. بہت مجرب عمل ہے, میں بتاتا ہوں. کالی مرچ کے 11 دانے لینا ہے. کیا کالی مرچ کے 11 دانے, گاؤں دیہات میں اسے گول مرچ بھی بولتے ہیں, ٹھیک ہے. 11 دانے. اب کرنا کیا, گن کر کے 11 دانے جو تندرست دانے ہوں, بالکل اچھے دانے ہوں, ان دانوں کو لینا ہے. اس پر یا لطیفو 11 مرتبہ اور یا ودودو 11 مرتبہ, ٹھیک ہے, سمجھ گیا. 11 کالی مرچ پر, جس کو گول مرچ بولتے ہیں, اس پر 11 کالی مرچ پر 11 مرتبہ یا لطیفو اور 11 مرتبہ یا ودودو پڑھنا ہے اور دم کر دینا اور اس کو کسی ڈبے میں محفوظ کر لینا. روزانہ مغرب کے بعد دل میں یہ نیت کرنا ہے کہ اللہ میرے درمیان اور میرے شوہر کے درمیان جو یہ جدائی ہے, نا اتفاقی ہے, محبت نہیں ہے, میرے طرف توجہ نہیں ہے, مجھ سے دوری بن رہی ہے, اے اللہ اس کو محبت میں بدل دے. یہ دل میں ارادہ کرے اور ایک کالی مرچ کے دانے کو اس ڈبے میں سے نکالے اور جلتے ہوئے, بہتر تو رہے گا کہ کوئلے کے آگ پہ جو ایک دم بالکل سلگتا ہوا جلتا ہو, کہ اس ایک دانے کو اس پہ ڈال دے, ٹھیک ہے. پھر آج ڈال دیا, پھر کل مغرب کے بعد دوسرا ڈالے, پھر تیسرا, اسی طرح سے 11 دن کرے. مولانا انشاءاللہ العزیز اللہ کی ذات سے پوری امید کی جائے اور اللہ کی ذات سے پورے یقین کے ساتھ, اور میرا تجربہ ہے اور بڑے بڑے عالموں کا بھی تجربہ ہے اور اعمال قرآنی میں بھی اس تجربے کو لکھا گیا. وہاں اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بہت مجرب عمل اس کو کہا ہے, ٹھیک ہے, تو اور ان کا بھی خود عمل رہا ہوگا اس پہ. تو اس عمل کے کرنے سے انشاءاللہ العزیز جو بڑا فائدہ ہوگا اسے کیا جائے. جی تو میں آپ کو جان لیا کہ آپ بتائیں کہ کچھ اس کے علاج ہے جو آدمی خود کر لے. لیکن بہت سے آدمی ایسا آدمی ہوتا ہے جو خود نہیں کر پاتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ کوئی آدمی سے ہم دکھائے. تو کیسے لوگوں سے یہ جادوئی بیماری سے بچنے کے لیے ملا جائے یا علاج کرایا جائے, اس سے فائدہ اٹھایا جائے؟ جی مولانا ابرار صاحب, آپ نے یہ سوال تو بہت اچھا سوال کیا کہ ظاہر ہے کہ جب کسی کے ساتھ سحر ہوگا, اور یہ بڑا سحر ہے جو سب سے پہلے ہاروت اور ماروت نے جادو کو دنیا پر آسمان سے لایا اور لوگوں کو سکھایا, اور سب سے پہلا جو جادو کیا گیا تو یہ میاں بیوی کے درمیان تفریق ڈالنے کے لیے. تو یہ جادو ہو جائے تو ضروری نہیں کہ ہر آدمی پڑھا لکھا ہوا ہے نا, یا ہر آدمی وظیفہ کر لے یا ہر آدمی عمل کر لے. تو اگر نہیں کر پا رہے ہیں تو ان کے لیے ہے کہ اچھے معالج کے پاس جائیں جو قرآن کا عالم ہو, حدیث کا عالم ہو, دیندار ہو, متقی ہو, پرہیزگار ہو. ایسے لوگوں کے پاس جائیں جو قرآن اور حدیث کے ذریعے سے آپ کے مسئلے کو حل کر سکیں اور کچھ وظیفہ دے سکیں یا کچھ ترکیب دے سکیں, یا آپ کے اندر اگر کوئی غلط فہمی ہے, اس غلط فہمی کو قرآن اور حدیث کے درمیان رکھ کر کے دونوں کے غلط فہمی کو آپ لوگوں کے ذہن سے دور کر سکیں. یہ ایسے بڑے اللہ والے لوگوں کا کام ہے. اور غیر ایسے لوگ جو جاہل قسم کے لوگ ہیں یا دین کے علم سے ناآشنا ہیں, قرآن اور حدیث سے ناواقف ہیں, ایسے لوگوں کے پاس جانے سے اس چیزوں کو اور وہ اپنے عمل کے ذریعے سے, گندے عمل کے ذریعے, گندے تعویذات کے ذریعے سے جو ہے اس کو اور جو ہے طول طویل اور اس میں اور جو ہے ہوا دے کر کے اس کو اور بگاڑ دیتے ہیں. اس لیے ایسے لوگوں کے پاس نہ جایا جائے جس سے ہمارا نقصان ہو, ہمارے وقت کا نقصان ہو, ہمارے رشتے کا نقصان ہو اور ہمارے پیسے کا نقصان ہو. اچھے اللہ والے سے ملے, اچھے معالج سے ملے, انشاءاللہ العزیز اس مسئلے کا آسانی سے اس کا حل ہو سکتا. اور بہت سارے جو ہیں علاج ہیں جو میں مختصر سی بات میں نہیں بتا سکا ہوں انشاءاللہ, لیکن ایک ہی بتایا ہوں عمل, یہ مجرب ہے, اس کو کیا جائے, اللہ بڑا فائدہ دے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمارا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو.